السلام علیکم۔ جب بھی میں اس گلی کا ذکر کرتی ہوں ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہو یا پھر کچھ اور، مگر اس رات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھلانا آسان نہیں۔ یہ کہانی کوئی پرانی نہیں بلکہ چند سال پہلے کی ہے، اور جب بھی میں اسے یاد کرتی ہوں یوں لگتا ہے جیسے وہ سب کل ہی ہوا ہو۔ یہ واقعہ ایک پرانی گلی کا ہے جہاں کبھی زندگی ہوا کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مکین اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گلی ویران ہو چکی تھی اور اسے اب چڑیل کی گلی کہا جانے لگا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ میں اس وقت ان سب باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، لیکن پھر ایک رات ایسا ہوا جو میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بن گیا۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور میں دیر سے گھر واپس آ رہی تھی۔ جلدی گھر پہنچنے کے لیے میں نے وہی گلی پکڑ لی جس کے بارے میں ہمیشہ خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی۔ گلی میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ سڑک کے دونوں جانب پرانے بے جان مکان تھے جن کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے تھے، جیسے سالوں سے کسی نے انہیں چھوا نہ ہو۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن قدموں کی آواز میرے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، بس خالی گلی اور بے جان سائے تھے۔ میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگنا شروع کر دی کہ یہ رات جلدی گزر جائے، لیکن پھر اچانک میری نظر گلی کے کونے پر پڑی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، سر سے پاؤں تک کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی، بال بکھرے اور چہرہ دھندلا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے قدم روک لیے اور اس عورت کی طرف دیکھا، مگر وہ بغیر کسی حرکت کے بس کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں میری روح کو چھید رہی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے سوچا کہ پلٹ کر بھاگ جاؤں، لیکن جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور میں کانپنے لگی۔ جیسے ہی وہ چند قدم کے فاصلے پر پہنچی اس کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کا چہرہ جیسے کسی مردہ کی طرح سفید اور بد شکل تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور اچانک اس کی زوردار چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً اپنے قدم واپس موڑے اور پوری طاقت سے گلی سے بھاگ نکلی۔ جب میں نے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر پایا تو میری سانسیں ابھی بھی بحال نہیں ہوئی تھی۔ وہ چیخ میرے کانوں میں گونجتی رہی اور وہ عورت، اس کی وہ آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس گلی کا رخ نہیں کیا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ وہ چڑیل اب بھی وہاں موجود ہے اور رات کے وقت وہ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسے دیکھا ہے، جبکہ کچھ اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں، مگر جب میں نے دیکھا وہ حقیقت تھی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ڈریں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ کبھی کبھی جو کچھ ہم سچ ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ حقیقت سے کہیں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو رات کے وقت ایسی گلی سے گزرنا پڑے تو یاد رکھیں، شاید وہاں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ رات کی تاریکی میں چھپی خوفناک حقیقتیں ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہیں، ہم چاہے انہیں مانیں یا نہ مانیں۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے آس پاس بھی کوئی خاموش سایہ موجود ہو جو آپ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہو۔